بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر رمضان المبارک کے اس مہینہ میں یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ رمضان کا روزہ یہ کب افطار کرنا ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی جب سورج غروب ہو جائے تو سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کر لیا جائے، لیکن شیعہ حضرات تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 10 منٹ بعد افطار کرتے ہیں۔ ہم پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ افطار کرنے کا کیا وقت بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ مکمل کرو رات ہونے تک، یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جائے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس اس موقع پر کون سی دلیل ہے؟ تو وہ قرآن کریم کی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر کہا گیا کہ بھئی روزہ رکھو رات تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات چھا جائے تو پھر روزہ افطار کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ موقف تقریباً 6 وجوہات کی بنا پہ غلط ہے۔ نمبر 1، پہلی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ موقف عربی گرامر کے خلاف ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کی آیت نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، صیام جو ہے وہ مغیّہ ہے اور لیل جو ہے یہ غائط ہے، اور نحویوں کے 2 ہی موقف ہیں غائط مغیّہ کے متعلق۔ ایک موقف یہ ہوتا ہے کہ غائط مغیّہ کے حکم میں شامل نہیں ہوتی، دوسرا موقف یہ ہے کہ غائط مغیّہ کے حکم میں شامل ہوتی ہے۔ اب بالاجماع یہ موقف مانا ہوا ہے کہ یہاں پر غائط مغیّہ کے حکم میں شامل نہیں ہے، یعنی رات کے وقت روزہ نہیں ہے، روزہ دن کے وقت ہے۔ اچھا، اب اگر شیعہ حضرات کے موقف کو لیتے ہیں کہ بھئی روزہ ہم نے افطار اس وقت کرنا ہے جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے، رات چھا جائے، تو یہ دنیا کا عجوبہ ہے اور عجیب موقف ہے۔ آج تک نحویوں نے اس کو اپنایا نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے اس کو بیان کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے عربی گرامر کتابیں پڑھ لو اور گرامر سیکھ لو، پھر اس معنوں کو بیان کرنا۔ نمبر 2، ہم کہتے ہیں یہ موقف مشاہدہ کے بھی خلاف ہے۔ تم کہتے ہو کہ بھئی روزہ اس وقت افطار کرو کہ جس وقت رات چھا جائے، اور کہتے ہو 10 منٹ بعد رات چھا جاتی ہے لہذا ہم اس لیے افطار کرتے ہیں روزہ۔ ہم کہتے ہیں مشاہدہ یہ بات کہتا ہے کہ 10 منٹ بعد رات چھاتی نہیں ہے بلکہ ابھی بھی دن موجود ہوتا ہے، لہذا 10 منٹ کا تم نے یہ تعین کیا، یہ مشاہدہ کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ حدیث کے بھی خلاف ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے موقف کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہوا ہے اور اس کی تشریح کا حق بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر اس قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق فرمایا ہے کہ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرے، لہذا اب اگر رات کے چھانے کا انتظار کرنا ہے تو پھر امت خیر پر کیسے رہے گی، لہذا یہ موقف حدیث پاک کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 4، یہ موقف اس آیت کے پس منظر کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ اوپر قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی آیت میں فرمایا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات کے وقت تمہارے لیے اپنی عورتوں سے بے حجاب ہونا یعنی جماع کرنا حلال کر دیا گیا۔ اب پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی بندہ رات کو سو جاتا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا، یعنی رات کے وقت بھی روزہ رکھنے کا حکم تھا اور روزہ رات کے وقت سے شروع ہو جاتا تھا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل سے اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے اور فرمائی ہے کہ بھئی اب رات روزے کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ رات کے وقت بھی روزہ ہوتا تھا لیکن اب رات کے وقت روزہ نہیں ہے، تو لیل کا لفظ اس لیے نہیں آیا کہ رات جب چھا جائے تو تب روزہ رکھو بلکہ تب افطار کرو، رات کا لفظ اس لیے آیا ہے بتائیں کہ بھئی اب وہ حکم پہلا منسوخ ہو گیا،
کہ پہلے حکم تھا کہ رات کے وقت بھی روزہ ہوتا تھا، لیکن اب رات کے وقت روزہ نہیں رکھا جائے گا، جو ہی دن کی انتہا ہوگی اور سورج غروب ہوگا تو اس وقت روزہ افطار کر لو، رات روزے کے حکم میں شامل نہیں ہے، رات تک روزہ نہیں ہے۔ اب اگر ان کے موقف کو لے لیں پھر تو بھی رات کچھ گزر جائے، پھر تو بھائیو تو قرآن کریم کی جو آیت ہے اور اس کا جو پس منظر ہے کہ رات کے وقت روزہ منسوخ ہو گیا، وہ نسخ کہاں چلا جائے گا؟ وہ نسخ تو پھر اپنا ہوا میں اڑ گیا اور اس آیت کے نظر ہونے کا کوئی مقصد ہی نہ رہا، جبکہ اس آیت کے نظر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی رات کے وقت روزہ وہ نہ رکھو۔ روزے کا تعلق دن کے ختم ہونے کے ساتھ ہے، جو ہی دن ختم ہوا، رات کی ابتدا ہوئی، اب تمہارا روزہ ختم ہو گیا۔ اب اگر رات کے چھانے کا انتظار کریں گے تو پھر گویا کہ ہم نے قرآن کریم کے نسخ کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ خود ایک بات قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پانچویں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ موقف قرآن اپنا کہ رات کا حصہ گزر جائے، رات چھا جائے تب روزہ افطار کرو، یہ خود شیعہ تراجم کے بھی خلاف ہے۔ شیعوں کے ہاں خود اس آیت کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بھئی رات جب اپنا شروع ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کر لو۔ اب دیکھو یہ میرے ہاتھ میں قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر ہے جو کہ مشہور شیعہ عالم علامہ سید صفدر حسین نجفی کا ہے۔ اس میں لکھا گیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، صفحہ نمبر 35 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 187 ہے۔ ترجمہ کیا گیا اس کے بعد روزے کو رات تک پورا کرو۔ معلوم ہوا روزے کو رات تک پورا کرنا ہے، رات روزے کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ تم جو کہتے ہو رات کا اندھیرا چھا جائے 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد روزہ کھولنا ہے تو تمہارے اس ترجمے کے خلاف ہے یہ موقف جو ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں مشہور ترجمہ مقبول ہے، مقبول صاحب کا، ہاں جی، تو یہ آپ کے ہاں ویسے بھی مقبول ہے اور مصنف کا نام بھی مقبول ہے۔ تو اس میں کہا گیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، صفحہ نمبر 55 ہے، کہتے ہیں پھر شب کے آغاز پر روزہ ختم کرو، شب کے آغاز پر روزہ ختم کرو۔ معلوم ہوا جو ہی سورج غروب ہوگا اور رات شروع ہوگی اس وقت روزہ ختم کر دیں گے۔ تم کہتے ہو کہ نہیں بلکہ رات چھانے دو پھر جو ہے وہ روزہ افطار کرو، جبکہ یہ حکم جو ہے تمہارے اس ترجمے کے بھی خلاف ہے۔ اور اس میں حاشیہ نمبر 2 میں الی اللیل کے تحت لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جس وقت رات شروع ہو جائے اور وہ غروب شمس کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب رات شروع ہو جائے تو روزہ افطار کر لو، تو رات شروع ہو جاتی ہے غروب آفتاب کے فوراً بعد۔ اب غروب آفتاب جو ہی ہوگا تو اس وقت روزہ افطار کر لیں گے۔ اس ترجمہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ تیسرا ترجمہ ہے فرمان علی صاحب کا جو مشہور شیعہ عالم ہے، اس کا صفحہ نمبر 44 ہے، کہا گیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ بھئی رات تک روزہ پورا کرنا ہے۔ اور اس حوالے چھٹی بات عرض کروں کہ یہ موقف شیعہ حضرات کے جو ہے وہ خود اپنے ہی خلاف ہے، اس لیے کہ اس قرآن کریم سے وہ آیت بطور دلیل کی پیش کر رہے ہیں، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ قرآن کریم اصلی نہیں ہے بلکہ اس میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ 2000 سے زائد روایتوں کہتے ہیں اس بات پہ دلیل اپنا دلالت کرتی ہیں کہ یہ قرآن کریم اصلی نہیں ہے۔ اور یہ مقبول صاحب نے خود جگہ جگہ پر اپنے حاشیے کے اندر لکھی ہے بات کہ بھائی قرآن کریم کے مختلف آیات کو بدل دیا گیا۔ اب تمہارا موقف سلسلے میں یہ ہے، تم کہتے ہو کہ بھائی امام مہدی آئے گا اور اصل مصحف لے کے آئے گا، اصل قرآن پاک لے کے آئے گا۔ تم اس قرآن پاک سے تو کوئی آیت بطور دلیل کے پیش کر ہی نہیں سکتے جس کے متعلق تمہارا اپنا موقف یہ کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک لاؤ جو کہ تمہارے امام مہدی اپنے پاس لے کے بیٹھے ہیں، اس سے کوئی آیت بطور دلیل کے پڑھو۔ اس قرآن سے تمہیں دلیل پیش کرنے کا حق نہیں ہے۔ خیر میں نے 6 وجوہات کی بنا پر بتا دیا کہ بے شیعہ حضرات کا موقف ٹھیک نہیں ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ پورا کرو رات تک، یعنی جب سورج غروب ہو جائے رات کی ابتدا ہو روزہ پورا ہو گیا تو اب روزہ افطار کر لو، یہی مطلب صحیح ہے۔ 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد روزہ کھولنا یہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور مشاہدے کے بھی خلاف ہے، اور اسی طرح جو ہے عربی گرامر کے بھی خلاف ہے، اور اسی طرح حدیث کے بھی خلاف ہے، اور اسی طرح آیت کے پس منظر کے بھی خلاف ہے، اور تمہارے اپنے نظریے کے بھی خلاف ہے۔ چاہیے کہ ایسی باتیں کرو جو کہ واقعی جو ہے وہ حقیقت مبنی ہو۔ اس موقف کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔